الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قبل اس کے کہ ہم ختم بخاری کی درس شروع کریں، ایک دو باتیں جو اکابر سے سنی، اکابر فرماتے رہے، ان کو عرض کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس میں خصوصی طور پر فارغ ہونے والے طالب علم بھی مخاطب ہیں، اور عام مسلمان بھائی جو یہاں موجود ہیں، حاضر ہیں، وہ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ رسول کے کلام سے فائدہ سب کو حاصل کر لینا چاہیے۔ البتہ موضوع چونکہ یہ فارغ التحصیل لڑکے ہیں، اس لیے بظاہر سننے میں انہی کے ساتھ خاص ہونا معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ باتیں سب کے لیے عام ہے، اور بالخصوص فارغ التحصیل طالب علم کے لیے۔ اس سلسلے میں جو اکابر نے بات فرمائی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے، بہت سے علوم لے کر آئے، ظاہرہ اور باطن کے اعتبار سے۔ ظاہری علوم جو لے کر آئے ان میں سے یہ ہے، یہ قرآن کریم ہے اور احادیث مبارکہ ہے اور فقہ ہے۔ یہ تین مضمون کے علوم ہے جو اصل علوم ہے، اور باقی علوم جو یہاں درسیات میں پڑھائے جاتے ہیں وہ بالواسطہ ہے، اس کے معاون ہے، مگر ان کی حیثیت بھی کوئی کم نہیں، اور مقصود بھی ذات یہ تین علوم ہے، اگرچہ دوسرے علوم بھی اعتبار سے مقصود ہے۔ ان ظاہری علوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے خاص بندوں کو منتخب فرمایا کہ وہ ان علوم کو دنیا میں جاری کرے اور آگے پہنچائے، اور ان کی تعلیم دے، ان کی تبلیغ کرے اور اشاعت کرے۔ ان میں سے خاص کر کے اہل علم کو، علماء کو اور فارغ ہونے والے طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے مختص فرمایا ہے کہ وہ ان علوم کو کی خدمت کرے اور آگے ان کو بڑھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، اور شکر ہی سمجھنا چاہیے کہ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ کے بندے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن خاص کچھ بندے ہوتے ہیں تمام بندوں میں
جیسے کہ زمانہ سب زمانہ ہے، مگر بعض زمانے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ مکانات سب مکانات ہیں، ان میں سے بعض مکانات کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اہل علم کو ان علوم کی بنیاد پر فضیلت دی کہ خود بھی ان کے ساتھ متصف رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے، جس کی وجہ سے عام مسلمان بھائیوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ علم دین ملے اور وہ بھی اس کے مطابق، ان کے تقاضا کے مطابق عمل کرتے رہے۔ یہ علوم علم دین ہے در حقیقت علم۔ باقی دوسرے قسم کے جو فنون ہے وہ اس مخصوص جذبہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے علوم کو بالواسطہ علوم تو ہے، مگر اس کو اکابر کے لفظ میں ہنر کہا جاتا ہے۔ ان کو جب تک کہ تصحیح نیت کے ساتھ ان کے توجیہ تعویل کر کے، ان میں تغیر تبدیل کر کے دین کے لیے استعمال نہ ہو، اس وقت تک وہ دین میں داخل نہیں، دین سے خارج۔ جیسے اصل علوم ہے، دوسرے اسباب معاش کے کچھ علوم ہیں جس میں اسباب معاش حاصل کیے جاتے ہیں، اگرچہ ان کو بھی علوم یا علم کہا جاتا ہے، مگر قرآن حدیث کی اصطلاح میں ان کے کوئی فضیلت قرآن حدیث میں نہیں آئی۔ قرآن حدیث میں جو فضیلت آئی انہیں علوم کے ہیں جو قرآن کریم سے متعلق، حدیث نبویہ سے متعلق اور فقہ سے متعلق۔ اس کی وجہ یہ بتائی اکابر نے کہ انہی علوم سے در حقیقت اللہ کو پہچانا جاتا ہے اور بندہ اپنی بندیت کو جانتا ہے، دوسرے علوم سے یہ نہیں جانا جاتا۔ اسی طرح اللہ کے حقوق معلوم ہوتے ہیں ان علوم سے، بندوں کے حقوق معلوم ہوتے ہیں ان علوم سے، دوسرے علوم سے یہ حقوق معلوم نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے حق پہچان کر اپنے رب کو رب ماننا، بندے اپنا حیثیت جان کر اپنے عبدیت کے مطابق عمل کرنا، جو بنیاد ہے اللہ کے احکام شرعیہ کا، ان کی چونکہ یہ ذرائع ہے، اس لیے قرآن حدیث میں جو فضیلت آئی انہیں علوم کے ساتھ آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضیلت علم پر ابواب منعقد فرمایا، دو ایک جگہ میں کتاب العلم میں۔ ان سے مقصد بھی یہی اہل علم ہے جو انہیں اصلی علوم کو آگے پہنچانے والے، آگے تعلیم دینے والے، آگے پھیلانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان خاص بندوں پر جب کہ یہ فضیلت فرمائی، یہ ان کے احسان فرمایا، تو اہل علم کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور عام مسلمان بھائیوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے میں سے الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں کہ دین کی بقا کے لیے کافی ہے اور دین کی ضروریات کے لیے کافی ہے، اور دین کے معلومات جو ہمیں ضروری ہیں دین کے مطابق عمل کرنے سے متعلق وہ بتانے والے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی باقی رکھا ہے۔ اگر دین باقی نہ رہتا تو انسان کے وجود ہی ختم ہو جاتا۔ انسان در حقیقت اس لیے دنیا میں آیا کہ اللہ جل شانہ کی حقیقت کو جانے اور اس کے احکام کو پر عمل کرے اور اپنے عبدیت کو جانے، ان کے احکام کے مطابق عمل کرے اور دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہے۔ اللہ نے کس کے کیا حق دیا، ان حقوق کو جانے، ان حقوق کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ دین در حقیقت حقوق کا نام ہے، حقوق ہی کو جاننے کا نام دین کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے اور اساتذہ کا کیا حق ہے،
مال بیچنے والے کا کیا حق ہے، مال خریدنے والے کا کیا حق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، ایک بادشاہ کے فرائض کیا ہے، اس کے مقابلے میں پبلک اور محکوم کی ضروریات اور فرائض کیا ہے، یہ تمام حقوق کو جاننے کا نام دین ہے۔ اور ان کو بالتفصیل کہیں بالاجمال بتا دیا قرآن کریم نے، احادیث نبویہ نے اور فقہا نے، اور انہی سے زندگی گزارتے ہیں علماء بھی، اور انہی سے زندگی گزارنا ہے عام مسلمان بھائیوں کو، ان علوم سے، ان حقوق کو، ان معلومات کو لے کر۔ جو بھی اللہ کا بندہ ان حقوق کے مطابق، معلومات کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارے گا، وہ اللہ کا نیک بندہ کہا جائے گا کہ اللہ کا جو مقصد ہے قرآن حدیث سے، بندوں سے جو مطلوب ہے احکام کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ بندہ صحیح اتر رہا ہے۔ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، بیچنے والا ہو، خریدنے والا ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، جس شعبے سے بھی کوئی انسان تعلق رکھتا ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے بارے میں قرآن حدیث نے، علماء فقہا نے، محدثین نے اس کے بارے میں ہدایت نہ دی ہو۔ انہیں ہدایت کو معلوم کر کے زندگی گزارنے کا نام دین ہے، اور یہ ذمہ داری ہے عام مسلمان بھائیوں کی بھی، اور یہ ذمہ داری ہے آگے پھیلانا، خود بھی عمل کرنا علماء کرام کی۔ تو اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع معنی علوم دے کر دنیا میں جو بھیجا گیا، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ بہت سے ایسے دین اسباب ہیں جس پر قابل شکر ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے مقبول پسندیدہ بندہ بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتا انبیاء کرام کے ذریعہ، قرآن کریم کے ذریعہ، احادیث کے ذریعہ، تو بندہ اللہ کو بھی پہچان نہیں سکتی، اپنے حقوق بھی نہیں پہچان سکتی، جس کی وجہ سے بندہ صحیح راستہ سے بھٹک جاتا۔ اسی کا نام گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے بچا لیا ان علوم قرآنیہ، علوم احادیث، علوم فقہیہ کے ذریعے سے۔ اس پر ہم مجموعی طور پر جتنا بھی شکر کریں اللہ جل شانہ کا بہت کم ہے۔ اس درجگاہ سے، یعنی اس ختم بخاری کے مجلس کے نام سے شریک ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں جس کا تعلق یہ شعبے سے متعلق ہو، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اپنے شعبے کے، اپنے ضروریات کے مطابق معلومات حاصل کر کے زندگی گزاریں۔ اسی کو علماء نے ایک اعتبار سے فرض قرار دیا، ہر شعبے والے کو اپنے ضروریات سے متعلق معلومات حاصل کر کے علم سے زندگی گزارنا۔ اس کو کہا جاتا ہے مختصر لفظ میں ضروری علم کا حاصل کرنا، یہ فرض عین ہے۔ ضروری علم یہی ہے جس شعبہ سے جو آدمی متعلق ہے اس سے متعلق ضروری معلومات حاصل کر کے زندگی گزارے۔ تجارت کرتا ہے، تجارت سے متعلق ضروری معلومات، کیا جائز ہے، کون سے ناجائز ہے، کون سے حرام ہے، کون سے حلال ہے، کون سے شبہ والا ہے، ان کو جان کر زندگی گزارنا۔ اسی طرح گھریلو زندگی گزارتا شوہر اور بیوی، تو یہ شوہر اور بیوی پر بھی یہ ضروری ہے کہ میرے سے متعلق کون سی اعمال ہے، ان کے احکام کیا ہے، وہ جان کر اس کے متعلق زندگی گزارے۔ تو ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا ہر آدمی پر جو فرض قرار دیا، اس فرض کی ادائیگی علماء کی اس خدمت سے، قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق، فقہ سے متعلق جو علماء کے خدمات ہیں، ان سے یہ تمام حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ اس پر علماء کا وجود دنیا میں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے۔
اگر علماء کا، ایسے جاننے والے متباہر علماء کا وجود دنیا میں نہ ہوتا، دنیا علم سے محروم ہو کر، اللہ کے صحیح معلومات سے محروم ہو کر گمراہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے بچایا، صحیح راہ راست پر، صراط مستقیم پر قائم کر دیا، بلکہ قائم ہونے کے تمام ذرائع موجود فرما دیا۔ اس پر مجموعی طور پر ہم جتنی بھی شکر ادا کریں یہ بہت کم ہے۔ اسی طرح فارغ ہونے والے اسی زمرے میں، انہی میں سے ایک جزوی بات یہ ہے، فارغ ہونے والے طالب علم یہ سمجھے کہ ہم علم پڑھ کر باضابطہ مستقل طور پر عالم بنے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھے، بلکہ عالم بننے کے ذرائع ان کو دیے جا رہے ہیں۔ یہاں ان ذرائع کو لے کر آگے جا کر جب عمل کرے گا تو صحیح عالم کا ایک عمل جاری ہوگا۔ مثال، ایک دکان دینے کے لیے اس کے لیے کسی نے سرمایہ دے دیا، دکان کی جگہ دے دی اور مارکیٹ کے مقام، اچھے مقام دیا، مال کہاں سے لایا جائے گا ان سے رابطہ فیکٹری سے، کمپنی سے، مال والوں سے ملا دیا۔ تینوں کام بہتر انداز سے ہو جانے سے وہ آدمی تاجر نہیں ہوتا جب تک کہ عملی طور پر کام شروع نہ کرے۔ مال کے مل جانے سے، دکان مل جانے سے، شہر کے بہتر مقام مل جانے سے، مال جس سے سپلائی ہوتا ہے وہاں کو جان لینے سے انسان دکاندار نہیں ہوتا۔ دکاندار اس وقت ہوگا جب کہ آ کر کام کرے گا، آگے اس کو پھیلانا، مناسب طور پر دکان کو چلانا، پیسے سے پیسے نکالنا، یہ اس کی سمجھداری کا، اس کی صلاحیت کا کام ہے، جو یہاں سے وہ صلاحیت لے کر جو جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ فارغ ہونے والے علماء کہہ رہے ہیں ان کے برکت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کو مال کے اعتبار سے یہ علماء فارغ التحصیل نام کے اعتبار سے تو علماء ہو رہے ہیں، کام کے نہیں۔ جب تک یہ علم، یہ اسباب علم جو ہم نے کہا کہ بندے کو جاننے سے متعلق جو حقوق کی تعلیم یہاں دی گئی ہے، اور اسی طرح اللہ کے حقوق سے متعلق جو تعلیم یہاں دی گئی ہے، عام آدمی، خاص آدمی، ہر شعبے سے متعلق جو حقوق اور جو احکام دیے گئے ہیں ان کو لے کر جب تک کہ وہ آگے کام شروع نہیں کرے گا، صحیح معنی میں عالم نہیں بنے گا۔ اس لیے اکابر نے فرمایا اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم باضابطہ مضبوطی سے الحمدللہ عالم ہو کے نہیں، عالم کا اسباب ملا، اسباب مل کر ان اسباب سے کام لینا آپ کا کام ہے۔ اس لیے ہم آپ کو خصوصی طور پر یہ کہتے ہیں، دیکھو ظاہر علم جسے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب جب مہیا کر دیا، آپ اس سلسلے میں ان اسباب کو اتنے مضبوطی سے پکڑ لے کہ اس سے دین واضح ہو جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے واقعی آپ دین کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ فارغ ہونے والے علماء کو خصوصی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ علوم، یہ اسباب، یہ مواد جو یہاں سے ہم لے کر جائے، ان کو ایسے مضبوطی سے پکڑے، مضبوطی سے اس کے عمل کرے۔ حضرت بانی اشرف العلوم استاد الاساتذہ مولانا صاحب محمود صاحب نے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں مقولہ یہ ذکر فرمایا، ان علماء کو علم دین آگے پھیلانے کے لیے ایسے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے جیسے کسی کو مرض مزمن نے پکڑ لیا۔ پتہ نہیں یہ عربی کے لفظ آپ کے سمجھ میں آیا نہیں آیا۔ مرض مزمن کہتے ہیں ایسی بیماری جو لا علاج ہے، ہمیشہ لگی رہے گی، یہاں تک کہ موت کے گڈھے تک یہ اتار دے گی۔ مرض مزمن لگ گیا اس کے ساتھ، کبھی یہ فارغ نہیں ہوگا، ہزار ہی علاج کرو، معالجہ کرو، سر مارو، یہاں تک قبر کے گڈھے میں آپ کو ڈال دے گا۔ یہ فارغ ہونے والے فارغ التحصیل طالب علم یا علماء ان علوم کو جس سے دنیا کا باقا موجود، اللہ کے وجود کے بارے میں معلومات، بندوں کے حقوق کے بارے میں معلومات، پوری زندگی گزارنے سے متعلق معلومات کے جو مواد
ان کو دے کر الگ کیے جا رہے ہیں، ان پر ضروری ہے یہ بات، ان علم دین، اس ظاہر علم دین کو ایسے مضبوطی سے پکڑے جیسے کسی کو مرض مزمن نے پکڑ لیا۔ اور فرمایا جو الحمدللہ اس طرح پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع ہونے نہیں دے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ایک بات۔ دوسری بات اکابر نے اس سلسلے میں مجموعی طور پر اور عمومی طور پر یہ فرمایا، عمومی طور پر عام مسلمان بھائیوں سے، خصوصی طور پر فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام سے، کیا ان ظاہری صرف علم پر اکتفا نہ کرنا چاہیے۔ در پردہ رسول اللہ نے جو دنیا میں علوم لے کر آئے ان میں سے ایک نور لے کر بھی آئے جس کو کہا جاتا نور نبوت، اس کو کہا جائے گا علم نبوت۔ یہ علوم نبوت لے کر جو آئے جس کے ظاہری طور پر آپ کے سامنے بات آ گئی، انہیں کے ساتھ ساتھ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک نور نبوت بھی لے کر آیا۔ پہلے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ان دونوں کو الگ الگ سمجھا نہیں جاتا تھا، الگ الگ تحصیل، الگ الگ اس کے لیے ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ علوم ظاہرہ سے نور نبوت خود بہت حاصل ہو جاتا تھا۔ جو زمانہ خیر القرون کا تھا، خیر القرون ختم ہونے کے بعد شر القرون جب آیا تو ان علوم میں ظاہری طور پر وہ اثر نہیں رہا جو نور نبوت از خود پیدا ہو جائے، لہذا اس کے لیے آپ مستقل کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ عام مسلمان بھائیوں کو بھی نور نبوت حاصل کرنے کی صورت یا اس کی رہنمائی یا اس کے راستہ یہ ہے کسی ایک عالم دین کو جو مستند ہو، کسی مستند عالم سے سند یافتہ ہو، اور زمانہ حال میں علماء کرام خود اس کو صحیح علماء سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی بھی عالم دین کی ہدایت پر وہ پوری زندگی گزارنے کے لیے تہیا کر لے۔ یہ نہیں جس سے چاہا جو لیا، جس سے چاہا جی لیا، جس سے چاہا جو لیا، اس سے کچھ 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 نہیں بنے گا۔ گھوڑے سے دم لیا، گادے سے ٹانگ لیا، بکری سے ٹانگ لیا، اس سے کوئی جانور نہیں بنے گا مستقل طور پر۔ کیسے ایک عالم دین جو مستند ہو، زمانہ حال کے بڑے بڑے علماء بھی اس کو صحیح عالم کہتے ہیں، اور وہ اوپر سے مشائخ سے بھی سند یافتہ مستقل آدمی ہو، اور زندگی جو گزار رہا ہے دن رات اس کے عملی طور پر زندگی بھی عوام کے سامنے ہے کہ یہ دنیا دار ہے، پیسے کمانے کا، یا یہ کہ دیندار ہے، آخرت حاصل کرنے کا، آخرت کو آگے پہنچانے کا، وہ بھی تجربہ کر کے دیکھے۔ دیکھنے کے بعد کیسے ایک کو ایسے مضبوطی سے پکڑے، اب ان کے قول و فعل پر اپنا پوری زندگی گزارے، یہ نور نبوت پر در حقیقت عمل کرنا ہے۔ جب اس طرح مستحکم طریقے سے کسی مضبوط عالم دین سے تعلق رکھے گا، الحمدللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین سے بٹے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوبیت میں داخل ہو جائے گا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ فارغ التحصیل ہم سے ہونے والے لڑکے سے بھی اکابر نے، مشائخ نے یہ نصیحت کی، دیکھو تم بھی نور و نبوت حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے اللہ والے سے رشتہ اور تعلقات قائم کرو، صرف علوم ظاہرہ حاصل کرنے پر اکتفا نہ کرو، اس سے یہ نہ سمجھو کہ کامل کام صحیح معنی میں ہم سے ہوگا، کامل کام، صحیح معنی میں اللہ رسول کے منشے کے مطابق کہ دنیا بھی چمک جائے، آخرت بھی حاصل اس وقت ہوگا، تم بھی کسی ایسے اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے
نور نبوت حاصل کرنے کی کوشش کرو، جس سے تمہارا فکر، تمہارا نظریہ، تمہارا منصوبہ، تمہارا خیالات، تمہارے دل و دماغ آخرت کی طرف مائل رہے اور صرف دنیا کی طرف نہ ہو، صرف دنیا کی طرف نہ ہو، آخرت کی طرف مائل رہے۔ اس سے یہ نہ سمجھو آخرت کی طرف ہماتن مائل ہو جانے سے کہ دنیا سے تو ہم معروم ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا، اللہ جل شانہ نے دنیا کو پیدا کیا، آخرت بھی انہوں نے پیدا کیا اور حکم بھی ایسے دیا۔ جب ان کے حکم کے مطابق کوئی آخرت کو پکڑ لے گا تو دنیا سے اللہ تعالیٰ معروم کیسے کرے گا؟ کتا بلی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں معروم نہیں کرتا۔ اللہ کے دین کو پھیلانے والے، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، دنیا کو روشنی دینے والے ایسے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے کیسے محروم کرے گا؟ لہذا ان فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم کو بالعموم یہاں جو مجلس میں حاضر ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ان کو سمجھنا چاہیے اپنے دین کا استحکام نور نبوت سے کر لو۔ کسی طرح جب کر لو گے جتنا ہو سکے تو یہ ایک کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ تیسری بات، یہ بھی ظاہری طور پر فارغ التحصیل علماء سے ہے، مگر عام دیکھا جائے عام مسلمانوں سے ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے جو اکابر نے فرمایا، اوصی نفسی و ایاکم بتقوی اللہ۔ سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ خود متکلم یہی کہہ رہا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو اور آپ سب کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرے معنی میں تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو کہنے سے ڈر لگتا ہے عام مسلمانوں کو، ہم کیسے دنیاوی زندگی کے ساتھ تقوی اختیار کر زندگی گزاریں گے۔ لہذا تقوی کا معنی یہاں یہ مطلب ہے، دیکھو جو کرنے کے کام ہے ان کو پوری قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اول سے آخر تک کرتے جاؤ، اس میں غفلت سستی نہ کرو۔ جو نہ کرنے کا کام ہے منہیات، جو شریعت نے منع کیا گناہ کا کام، ان سے بچو جتنے سے ہو سکے۔ یہ دو پہلو کے مجموعہ کا نام تقوی ہے۔ دوسرے لفظ میں خدا سے ڈرنا ہے، اسی کی وصیت کی جا رہی ہے کیا کہ یہ اختیار کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، خدا ترسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا تو اس کے کرنے کے کام میں بھی غفلت سستی نہیں ہوگی، نہ کرنے کے کام میں بھی کبھی شریک نہیں ہوگا۔ اگر اتفاق سے غلط قدم اٹھ گیا اپنے کو لعنت کرے گا، وہ خود پریشان ہوگا، خود نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، میں نے نہ کرنے کے کام کیوں کیا، نہ کرنے کے کام مجھے نہ کرنا چاہیے، میں نے کیوں کیا۔ ایسی طرح ندامت کا حاصل ہونا، یہ احساس پیدا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ وہ رفتہ رفتہ تمام منہیات سے اس کام سے باز آ جائے گا۔ ایک دفعہ غلط قدم اٹھ گیا، دوبارہ ہوشیار رہے گا، قدم نہیں مارے گا، رکھے گا اس جگہ، اور دوبارہ بھی اگر قدم اٹھ گیا پڑ گیا دوبارہ نہیں پڑے گا۔ خیال کر کر کے جب چلتا چلا جائے گا پھر مستقیم اور ہو جائے گا، پھر کہیں گناہ کے قریب نہیں پٹکے گا۔ جیسے چھوٹا بچہ چلنا نہیں جانتا مگر چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، مگر گرنے کی وجہ سے وہ چلنے کو بند نہیں کرتا، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ہاتھ پیر میں زخم بھی آ جائے یا کوئی ہڈی میں معمولی سے ٹوٹ بھی آ جائے تو ٹوٹنے کے باوجود وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو ایک وقت جلدی سے ایسے آ جاتا ہے، رواں تواں دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کبھی گرتا نہیں بلکہ دوسرے کو گرا دیتا ہے۔
دیکھا ایسے قوت پیدا ہوئی. اسی طرح سمجھ لو جو اللہ کے منہیات ہیں اس سے بچنے کا تقویٰ یا خدا ترسی کہا جا رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو، بچنے کی کوشش کرو، بچنے کی کوشش کرو. جب کوشش کرو گے، کوشش کو بروئے کر لو گے اور گناہ کو گناہ سمجھو گے تو پھر آج نہ کل، کل نہ پرسوں اس سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی. تو اسی کے بارے میں اس مجلس میں اکابر کی طرف سے خصوصی طور پر یا عمومی طور پر یہ وصیت کی جا رہی ہے، خدا کے واسطے خوف خدا پیدا کرو. اور اس کے بارے میں اکابر نے بھی فرمایا بلا شبہ یہ سن کر ہر ایک کا دل تو چاہے گا تقویٰ کی زندگی گزارے، خوف خدا پیدا کرے، اوامر سے متعلق ہو، منہیات سے متعلق ہو. لیکن خدا کا ضابطہ یہ ہے کسی کے ہاتھ جب تک نہیں پکڑے گا، کسی کے سامنے جب اپنے کو ڈال نہیں دے گا تو یہ صفت اپنے اندر نہیں آتی. اللہ کا دستور یہی ہے. اسی کو کہا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ کے اندر. اللہ اکبر و کبیرہ الحمدللہ. جاری رکھے کہہ دے. اچھا اللہ اکبر و کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ یہ ہو گیا پہلی بات جو خدا ترسی کی صفت پیدا کرنا یا تقویٰ کی صفت پیدا کرنا کہ عام مسلمان بھائی خاص طالب علم یا اہل علم ان کے لیے بھی یہ ضروری ہم قرار دے رہے ہیں تاکہ اوامر پر عمل کرنا آسان ہو اور نواہی سے بچنا آسان ہو. یہ عادتاً مفت میں نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کے سامنے زانوی تلمس نہ جوڑا جائے. اسی کو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد مواعظ میں فرمایا قال را بگذر مرد حالشو پیش مرد کامل پامالشو. جو کچھ آپ جانتے ہیں شریعت کے علم
یا جو کچھ آپ کو ہنر، دانائی، چالاکی، ہوشیاری ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ، ان کو کام لے کر کام کرتے جاؤ، لیکن کسی اہل اللہ کے سامنے بھی جاؤ، کسی اہل اللہ کے سامنے بھی بیٹھو، ان کے بات بھی سنتے رہو۔ یہ طالب علم ہمارے جو ہماری ذاتی اولاد سے بھی زیادہ پیارا تر ہے، ہم ان سے بھی اکابر کی نصیحت کے مطابق یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے زندگی گزارنے میں جیسے پہلے بتایا نور نبوت حاصل کرنے میں کسی اللہ والے کے سامنے اپنے زانویہ تلمس پر دوبارہ ڈال دی تاکہ یہ بات ہی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اگر یہ نہ ہو کسی ایسے علاقے کا رہائش ہے، رہنے والا ہے، وہاں کوئی ایسے کامل آدمی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ متبادل صورت اس کی متبادل صورت، یا ایسے دنیا دار مسلمان بھائی دنیا کے کام میں لگے لپٹے رہتے دین میں رات میں ان کی کوئی فرصت نہیں، وہ کسی کے پاس کیسے چلے کیسے جائے؟ تو ان کے لیے بھی متبادل صورت یہ ہے ایسے مستند اکابر کے رسائل اور ضروری کتب، مختصر نصیحتی ہر وقت مطالعہ میں رکھ کے روزانہ 10 منٹ یا 5 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو معمول بنا لے مطالعہ کرنے کا، 5 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، مطالعہ کرتے رہے۔ جس کی کتاب کا جو مطالعہ کرے گا معنوی طور پر گویا در حقیقت وہ اس کا شاگرد ہے، سمجھا؟ جس کتاب کو کوئی آدمی اول سے آخر تک دل لگے کے ساتھ مطالعہ کرے گا عمل کی نیت سے، در حقیقت اس مصنف کا یہ شاگرد ہے۔ لہذا یہ معنوی شاگرد بننے کی کوشش کرے، اصلی ظاہری شاگرد بن نہیں سکتا۔ اب کون سا مشکل ہے آپ بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت خوف، خصوصی صفت تقوی پیدا کرنے کے یہ دونوں راستے اصل بھی ہیں، اس کے نقل بھی ہے، اس میں دو بھی اپنے حالات کے مطابق اللہ کا بندہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو محروم القسمت نہیں بنائے گا۔ اس سلسلے میں دوسری بات کا تعلق بھی خصوصی طور پر فارغ ہونے والے طالب علم سے بھی ہے، عمومی طور پر حاضر ہونے والے حضرات سے بھی ہے۔ وہ کیا؟ اور اگر خواتین تک ہماری آواز جا رہی ہے تو خواتین سے بھی یہ بات ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے، آج تک اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات، جتنے نعمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس کو سوچو، 2 منٹ کے لیے سوچ کر ان کا شکر ادا کرو، شکر گزار بندہ بننے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ صلاحیت کیسے پیدا ہوگا؟ تو آقا نے طریقہ بتایا، آپ کے شروع سے لے کر آخر تک جہاں تک آپ کی سوچ جاتی ہے وہاں سے لے کر اللہ کے کیا نعمتی بارش کی طرح آپ پر برستی رہی اور برس رہی ہے، ان کا تصور کرو، ان کا خیال کرو، ان کا لحاظ رکھو، لحاظ رکھتے جاؤ اور شکر ادا کرو۔ جتنے زیادہ اللہ کے نعمتوں کا خیال، احسان کا خیال کرتے رہو گے، آپ کا اور ہمارا دل اس احسان کرنے والے کی طرف از خود جائے گا۔ کیوں؟ دل کو بنانے والے نے ایسے خمیر سے جو احسان کرتا ہے اس کی طرف جائے، جو بدی کرتا ہے اس کی طرف نہ جائے۔ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہ، جبلت القلوب علی بغض من اساء الیہ۔ پیدا کیا گیا دلوں کو ایسے خمیر سے، جو احسان کرے گا اس کی طرف جانے کے لیے، جو برائی کرے گا اس کی طرف نہ جانے کے لیے۔ ایسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر، مشرک اور فاسق فاجر کے احسان لینے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا، اس لیے ان کے احسان لینے کے بعد ان کی طرف جائے گا، ان کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا جو اللہ کو پسند نہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان صحیح معنی میں انسان بن کر رہ سکتا ہے، اور اللہ کا بندہ صحیح معنی میں بندہ بن کر رہ سکتا ہے۔ کیا؟ دوسرے صورت میں اپنے پر ہونے والے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے انعامات ہیں ان کا تصور کر کے ایک شکر ادا کر۔ شکر گزار بندوں کی بہت بڑی منزلت ہے۔ قیامت میں حساب کتاب جب ہوگا اور گرمی سے انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت اعلان ہوگا کہ شکر گزار بندہ اٹھ جاؤ، بلا حساب کتاب کے جنت پہ جا۔ بہت کم لوگ اٹھیں گے بلا حساب کتاب کے، وہ چلے جائیں گے، پھر بعد والوں کا حساب کتاب ہوگا۔ دیکھا آپ نے، اسی کو کہا قرآن نے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ کم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ شکر گزار بندہ بننے کی کوشش نہ کرو، مگر اکابر نے کہا نہیں، ہر کسی کو اپنے حیثیت کے مطابق شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک ایک نعمت کا تصور کرے، ایک ایک احسان، ایک ایک انعام جو اللہ کی طرف سے شروع سے آج تک ہوتا رہا، ظاہری نعمت، باطنی نعمت، متعلقین کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اچھا کو دیکھ کر تھوڑی سی 5 منٹ 2 منٹ میں شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ فارغ و تحصیل ہونے والے لڑکوں کو بھی اکابر نے اسے موقع پہ جو اہم بات بتائی، ان میں سے دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندو، کیا میرے عزیزو، شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرو۔ تیسری بات کا تعلق بھی ظاہری طور پر خاص کر کے ان لڑکوں کے ساتھ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے سب کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے، اے طالب علموں، فارغ ہونے والے عالموں، اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ اگر صحیح بندہ بن کر، علم نبوت کے وارث بن کر صحیح معنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ دین کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے 18 سال میں کتنی صلاحیت دی؟ ایک طالب علم فارغ ہونے کے لیے 18 سال لگتا ہے نا؟ کتنی صلاحیتی علوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، دین کے اعتبار سے دی۔ ان صلاحیتوں کو دین میں خرچ کیے بغیر بے دینی میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کا ناشکری، ناقدری نہیں ہے۔ لہذا اکابر کی نصیحت یہی ہے، اس موقع پر اپنے زندگی کو خدمت دین کے لیے وقف کر دو۔ خدمت دین کی صلاحیت ہوتے ہوئے خدمت دین میں نہ لگنا اللہ کا بہت بڑے ناقدری اور ناشکری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ اور دین کی خدمت میں لگ جانا، دین کی خدمت میں لگے لپٹے رہنا جتنا بھی ہو سکے، یہ گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا قلعہ ہے۔ خدمت دین میں دن رات لگے رہنا در حقیقت تمام گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا مضبوط قلعہ، بالائے حصار، پشاور کا بالائے حصار ہے۔ قلعہ بالائے حصار آپ نے دیکھا ہوگا نا، دشمن کے لیے کتنی مشکل بنا دیا، اوپر کیسے چڑھ سکے گا وہ؟ تو خدمت دین میں مشغول ہونا یہ قلعہ بالائے حصار ہے۔ اسی طرح عام مسلمان بھائیوں کو بھی چاہیے وقتاً فوقتاً جب بھی ہو سکے مدارس کے ساتھ تعلق رکھے، علماء سے تعلق جوڑے اور آتا جاتا رہے، بالکل تعلق ہو۔ مدارس کیا ہوتا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے، علماء کیا ہوتا ہے، کہ حیثیت کے یہ انسان ہے، ان سے کوئی بھی شناسائی نہ ہونا یہ اچھی بات نہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ جب بھی فرصت ملے، کوئی وقت نہ ملے، آپ ان کے ساتھ آ کر ملنا آپ کے لیے یہ دین کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کا وہ حکم نہیں جو علماء کا حکم ہے یا فارغ و تحصیل کا حکم ہے، دن رات جہاں تک ہو سکے پوری صلاحیت کو دین کی خدمت میں لگا۔
آپ کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے صلاحیت کو آپ پیدا کریں، دنیا کو بھی رکھے تاکہ دنیا ذریعہ بنا دے اعلی علم میں دے کر آخرت کے لیے۔ آپ کی دنیا مدرسے میں اگر نہیں آئے گی مدرسہ کیسے چلے گا؟ آپ پہ مال و دولت کھل کر کہتے ہیں اگر اپنے حیثیت کے مطابق آپ ان میں نہیں ڈالیں گے تو یہ دنیا کے اسباب کو کیسے پیدا کرے گا؟ اتنے زیادہ بچوں کو کھانا کیسے دے گا؟ ادارہ کیسے بنائے گا؟ ان کے ضروریات کو کیسے پورا کرے گا؟ بتائیے۔ اس اعتبار سے آپ کا دنیا کمانا آپ کے لیے ایک اعتبار سے فرض ہو گیا۔ اسی کو کہا حدیث میں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز روزہ جیسے فرض ہے، ایمان جیسے فرض ہے، ان فرائض کے بعد طلب حلال بھی ایک فرض ہے، وہ فرض آپ ادا کر رہے ہیں۔ اور دین کے اعتبار سے ضروریات ہے، دین باقی نہیں رہا تو دنیا باقی نہیں رہے گی، تو یہ ضروریات ایک دوسرے فریق کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم دین کو زندہ کرنے والے بنے، ہر آدمی اپنے اپنے حیثیت اور شعبہ کے اعتبار سے۔ یہ حکومت چلتی ہے ایک شعبہ سے نہیں، متعدد شعبہ سے، ہر شعبہ کے صلاحیت والے الگ الگ ہوتا ہے۔ تو دین کے اعتبار سے سمجھے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے شعبہ کچھ اور ہے، ان کے شعبہ کچھ اور ہے، اگر ہم نے اپنے شعبے کی ذمہ داری ادا کر دی الحمدللہ ہم بھی دیندار ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ چوتھی بات، وقت ہو رہا مختصر، چوتھی بات اس کا اہتمام کریں، اس میں بھی عام مسلمان بھائی بھی کر سکتا ہے، کرنا ضروری ہے، اور خاص فارغ التحصیل ہونے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کیا؟ نماز کو اذان ہوتے ہی پڑھے۔ کیا ہو گیا؟ اچھا ماشاء اللہ، ایسے تو ہوتا رہے گا، اسی طرح ہم چلتے رہیں تاکہ کام ہو جائے، ورنہ اس کے وقفہ کریں گے پھر تو۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کیا؟ اذان ہوتے ہی فرض نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، بالخصوص اہل علم، بالخصوص فارغ ہونے والے فارغ التحصیل بھائی، اسی طرح بالعموم ہمارے مسلمان بھائی، اس لیے کہ نماز یکسانیت کے ساتھ فرض ہے، اس میں عالم ہونے نہ ہونے کے اعتبار کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ تمام شرائع میں اہم سے اہم معاملہ ہے، جو اہم معاملہ نماز کے اندر کوتاہی کرے گا یا حقوق ادا نہیں کرے گا، جتنا اس کے لیے کرنا چاہیے محنت نہیں کرے گا، دوسرے حقوق کی ادائیگی میں کیا کرے گا؟ من ضیعها فهو لما سواها اضيع۔ اس لیے ہر ایک پر ذمہ داری ہے یہ بات جو مشائخ نے فرمائی، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اذان ہوتے ہی فوراً فرض نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لہذا نماز کی پابندی اذان کے ساتھ لگا دو، اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت جتنے ہو سکے کرتے رہو، ایک پارہ ہو، آدھا ہو، چوتھا حصہ ہو، ایک صفحہ ہو، دو سطر ہو، ایک سورت ہو، جتنا ہو پڑھتے رہے، بالخصوص حافظ ہو ایک سوا پارہ، عام عالم ہو ایک پارہ، عام مسلمان بھائی ہو روما دما پڑھ سکتا ہے تو 3 پاؤ، تاکہ 40 دن میں ایک ختم ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، ایک ختم 40 دن میں ہونا یہ قرآن کا حق ہے ہر ایک مسلمان پر۔ اگر کم سے کم یہ نہ ہو 3 پاؤ نہیں پڑھ سکتے، 1 پاؤ تو پڑھو، 1 پاؤ بھی نہ ہو تو اکابل نے 1 رکوع تو پڑھو، 1 رکوع نہ ہو تو 3 سطر پڑھ کر بس الحمدللہ اب جاؤ اپنے گھر میں، جاؤ اپنے کام میں جاؤ نا۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ دیکھو اس میں کیا خصوصیت ہے، اہل علم بھی کرنے کے ذمہ دار ہیں اور عام مسلمان بھائی یہ کرنے کے ذمہ دار ہے۔ تو یہ چوتھے نمبر میں یہ بات آ گئی کہ نماز اور اس کے ساتھ تلاوت، نماز اور تلاوت جڑوا بھائی ہے، سمجھا؟ نماز اور تلاوت جڑوا بھائی ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آگے کیا؟ وَأَقِمِ کہو نا، کچھ کو تو کہو تم بھی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ یوں کہو نا۔ اتلو ما اوحی الیک من ربک،
اللہ کی قرآن کریم جو دی گئی ہے، اس قرآن کریم کتاب کی تلاوت کرو، وہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ معلوم ہوا ایک جائی طر پر جب بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ جڑوا بھائی ہے، لہذا نماز کو اذان سے متعلق کر دو اور تلاوت کو روزانہ کے ساتھ تعلق کر دو۔ روزانہ کے ساتھ تعلق کرنے کو اکابر نے اس لفظ میں کہا کہ تاریخ کے ساتھ متعلق کر دو۔ آج چاند کی ایک تاریخ ہے، ایک پارے پڑھو، دوسری تاریخ ہے دوسرا پارا، تیسری تاریخ ہے تیسرا پارا، اب 30 تاریخ ہے 30 پارا، مہینے میں ایک ختم ہو جائے۔ تو عام مسلمان بھائی اگر ایک مہینے میں ایک ختم نہیں کر سکتا، 2 مہینے میں کر لے، 2 مہینے میں نہیں کر سکتا 3 مہینے میں کرے، 3 مہینے میں نہیں کر سکتا 4 میں تو کرو، 4 میں ہو جائے گا ایک ایک پاؤ، مگر پڑھو کچھ نہ کچھ، اس سے بڑے خیر برکت تمہارے گھروں میں، بڑے خیر برکت تمہارے ذات میں، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج نحوست بڑی ہوئی ہے گھروں میں، نحوست ہے اپنے جسم میں، تمام نحوست دور جائے گی اگر اللہ کی کتاب اور نماز کی پابندی اس طرح کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ معاشرے بات پر ختم، کیا اس کو کہنے میں عربی لفظ میں کہا جائے گا استغنا۔ عام لفظوں کے اعتبار سے عام مسلمان بھائیوں کے لیے کہہ دیا جائے گا قرضہ نہ لینا۔ عربی ایسے لفظ میں کہا جائے استغنا۔ عام اہل علم، خاص طالب علم استغنا سے کام کرے۔ کیا مطلب؟ دوسرے کے مال کو نہ دے کے حرص پیدا نہ ہو، دنیا طلبی کی طرف اس کی آنکھیں نہ جائے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ وغیرہ پر عمل کرے، اور دوسرے کے مال و دولت کو دے کر نہ لالچائے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ وغیرہ کی طرف پر عمل کرے، کر کے دین کی خدمت پہ لگے رہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی دی کفایت کر کے کفایت شرعی پر زندگی گزار دے۔ عام مسلمان بھائی کے لیے بھی یہ حکم ہے، دنیا طلب کرنے میں ایک میانہ روی اختیار کرو، دنیا طلب کرنے میں دن رات صبح و شام ہر وقت لگا نہ دو۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، حدیث میں آیا اجمال رکھو طلب کرنے میں، مال و دولت بھی، مال و دولت طلب کرنے میں اجمال رکھو، تفصیل کے پیچھے نہ جو صبح کچھ لے لے شام کو کچھ لے لے، پوری ملازمت اختیار کرے، تھوڑا سا وقت مل گیا عشاء کے بعد گلی گلی میں مونگ پھلی بیچے، وہ اتنی سی ایک 80 گز کا گھر ہے، اس کے اندر کاٹ کر کیبن بنا دیا، کرایہ پر دے دو، دین کا خرچہ نکلے گا، پان کی کیبن بنا دو، 2 پیسے آئے گا۔ یہ تو نہ کرو، یہ نہ کرو، جتنے بقدر ضرورت مالک نے دیا اس پر قناعت کر کے زندگی گزارو۔ قناعت نہیں کرو گے، حرص کرو گے، سب لپٹنے کی کوشش کرو گے، لپٹ میں نہیں آئے گا۔ دنیا اتنے جال ہے کہ وہ لپٹنے میں نہیں آتا، آپ کو لپٹ لے گا۔ یہ دنیا اتنا بڑا جال ہے، کتنا بھی سمیٹنا چاہے سمیٹ نہیں سکے گا، آپ کو سمیٹ کر قبر کے گڈھے میں ڈال دے گا۔ اس لیے کب تک کہ دنیا سمیٹنے میں رہو گے، کوشش کر کے دیکھا جتنا حلال آیا قناعت کرو، صبر کرو، اور آخرت کے ساتھ جو بات بتائی گئی اسی کے مطابق زندگی گزار دو۔ اہل علم کو چاہیے بالخصوص دوسرے کے مال کی طرف نہ لالچائے، دوسرے کے زیب کی طرف آنکھیں نہ لے جائے، مال و دولت کمانے کو فکر یہ ذریعہ نہ سمجھے۔ یہ دین کی خدمت ذریعہ نہیں مال کمانے کا، دین کی خدمات تو بقدر ضرورت ہوتی ہے یہ۔ اور اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہے کیسے عالم کو، کیسے طالب علم کو فضائل قرآن میں جو شیخ الحدیث صاحب نے وہ حدیث ذکر فرمائی، اس سے آپ کو سب معلوم ہو جائے گا علماء کو جو کچھ مل رہا ہے تنخواہ کی صورت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو بہرحال قناعت سے زندگی گزارے، یہ ہو گیا قناعت سے زندگی گزارے، حرص لالچ نہ ہو۔ اس پر 2 مختصر واقعہ۔ نمبر 1، خلیل نحوی کو آپ جانتے ہیں، ایک امام ہے علم نحو کا، علامہ سیبوئی کے غالباً شاگرد ہے۔
ان کے پاس خبر آئی بادشاہ کی طرف سے، بڑے ہدیہ تحفہ لے کر کہا مولانا آپ کو بادشاہ نے کہا کہ آپ یہ ہدیہ بھی لے لیں اور ان کے گھر میں تھوڑی سی دیر کے لیے آ جائیں، اگر دل چاہے بچوں کو پڑھا لینا، نہ بھی ہو کوئی بات مگر آتے رہے۔ تو خلیل نہوی نے یہ سن کر اپنے تولی سے ایک سوکھا ہوا روٹی نکالا اور کہا وزیر کو، دیکھو یہ وزیر جب تک کہ یہ خلیل کے پاس ہے بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بادشاہ سے جو بڑا بادشاہ ہے ہم اس کے پاس رہتے ہیں ہمیشہ۔ کیا مطلب یہ کہ روٹی ہم صرف یہ سوکھے ہوئے روٹی پر قناعت کریں گے یہ مطلب نہیں، بادشاہ کے پاس جانے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا کام تو علم کے ساتھ تعلق ہے، لہذا علم نو پڑھانے وہ امام بن گیا، امام النحاة بن گیا۔ علامہ خلیل سیوائے کے بعد ان کا درجہ ہے آپ جانتے ہیں۔ دیکھو وہ نہ مفسر ہے، نہ وہ فقیہ ہے، نہ وہ محدث تھا، نہ وہ صوفی ہے، نہ کوئی وہ تابعی ہے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک دین کا خادم تھا، ایک فن کا، وہ بھی نحو کا جو اصل علم نہیں بالواسطہ علم و دین ہے اس کا خادم تھا۔ انہوں نے کتنے قناعت سے زندگی گزارا، آج یہ درجہ ان کو اس لیے ملا۔ دوسرا واقعہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا دارالدیوبند میں کہتے ہیں فارغ ہو کر ہمیں استاد بنایا اور فتویٰ پر فائز کیا، اور استاد بھی کیا کہتے ہیں سب سے پہلے مالک یا تحوی شریف دیا مجھے، اس وقت مجھے ایک مکان دیا گیا تھا دارالعلوم کے احاطہ میں، وہ اتنا چھوٹا، اتنا کمزور، اتنا چھوٹا، اتنا پرانا تھا کہ ہم میاں بیوی رہنے کے بعد دو ایک بچے رہنے کے ساتھ وہ لکڑی جس سے ہم جلانے کے کام لیتے ہیں وہ رکھنے کے لیے، وہ لکڑی کی گٹھا رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی تھی، اور کہاں رکھتے تھے؟ اپنے چارپائے کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ کتنے تنگ انڈیا کے گرمی مشہور ہے، آپ بھی اس وقت سن رہے کتنے مر رہے ہیں وہاں پر علاقے میں گرمی کی وجہ سے، ایسے گرم موسم میں تنگ مقام میں، وہاں پر پنکھا بھی نہیں تھا، گیس بھی نہیں، لکڑی سے چولہا جلانا ہے، جلاتے رہے اور زندگی گزارا ہندوستان کا پورا۔ اور پاکستان کے آنے کے بعد بھی کوئی مال و دولت سے کام نہیں تھا ان کا، دین کے کام میں کسی کو دیکھنا ہو لسبیلے میں ان کا پرانا مکان دیکھ لو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو آپ کے اکابر نے جس طرح دنیا سے قناعت کے ساتھ کفایت شعاری سے زندگی گزار کر گیا، اسی طرح ہمیں بھی ایک گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ عبارت پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اول الى آخر ہی پڑھو، اول سے کچھ استادوں کا نام لو الى قولہ فلاں آخر تک، امام بخاری تک پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ونعمۃ المحدثین، اما بعد، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرمیہ ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل واما القاصد وهو الجاهل۔ حدثنا الشيخ مفتي طاهر محمود منتزل قال حدثنا الشيخ صفوان محمود رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ خير محمد رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ محمد ياسين الرملي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ ابراهيم محمود حسن رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ محمد قاسم النانوي رحمه الله تعالى والرشيد احمد جنجوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شاه عبد الغني الجديدي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شاه محمد اسحاق رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شاه عبد العزيز محدث دهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شاه عبد الله رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ ابو طاهر محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ ابراهيم بن حسن البردي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ احمد بن محمد المشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ احمد بن عبد القدوس الشناري رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الانصاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شهاب الدين احمد علي بن الحجر الاسقلاني رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ ابراهيم بن احمد التنوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ ابو العباس احمد بن ابي طالب الحجار رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ حسين بن مبارك الزبيدي رحمه الله تعالى
قال حدثنا الشيخ عبد الأول بن عيسى الغربي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو طالب محمد بن مظفر الداودي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ محمد عبد الله بن محمد السرخسي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرزي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه وفيوزه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے وقت. لیوم القیامہ لے وقت یوم القیامہ قیامت کا وقت جب آئے گا اس وقت لوگوں کے اعمال کو وزن دینے کے لیے ہم ترازو قائم کریں گے. یہ بات امام بخاری رحمہ تو سب آپ جانتے ہیں. بالاختصار یہی ہے کہ امام بخاری نے اس باب کو آخری باب قرار دیا اور یہ باب جز ہے کتاب الرد جہمیہ کا. کتاب التوحید اور پھر رد علی الجہمیہ. حضرت امام بخاری کے زمانے میں یا محدثین کے عام عروج کے زمانے میں کچھ باطل فرقہ کا بھی عروج تھا جن میں سے ایک معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ، روافض، خوارج، یہ فرقے تھے. ان کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو ایسے دعوے ہیں، ایسے بنیادی ان کے اقوال ہیں جس کو پھیلاتے کہ یہ اہل سنت جماعت کے خلاف. ان میں سے جہمیہ نے یہ کوشش کی کہ اعمال کی ضرورت نہیں، ایمان لاؤ، سارے کام کرو، تمہارے ایمان میں کوئی نقصان نہیں کرے گا. ایمان ایسی چیز ہے، ایمان لے آنے کے بعد جو بھی گناہ کرتے رہو، جو بھی کام کرتے ہو، نیک کام کرو یا نہ کرو، ایسے زیادہ ضروری نہیں. اس سے لوگوں کے دل لے لیا انہوں نے، کیونکہ لوگوں کا خیال تو یہ کہ کام کرنا نہ پڑے اور کام صحیح ہو جائے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو باطل ہے، یہ باطل مذہبوں کا باطل قول ہے. اس باطل کو باطل قرار دینے میں کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب التوحید علی الرد علی الجہمیہ پر مستقل ایک کتاب لکھی. بالخصوص ان کا یہ خیال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے یہ لوگ منکر ہیں. بالخصوص اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ کے صفت ہونے سے یہ منکر ہیں. اس لیے میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ایک دو باب کے اندر صراحتاً وہ حدیث لائی جو اللہ کے صفت، اللہ کے کلام ہونے پر دلالت کرتی ہے. ان میں سے ایک حدیث ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ یوم القیامہ لیس بینہ وبین ترجمان ولا حجاب او کما قال علیہ السلام، کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے براہ راست حساب کتاب لے گا، حساب کتاب کرے گا. درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور نہ کوئی پردہ ہوگا. یہ حدیث ذکر کیا تو معلوم ہوا براہ راست جب اللہ بندے سے حساب کتاب لے گا تو بات کر کے لے گا نا. بندہ بھی اللہ سے بات کرے گا، اللہ بھی بندے سے بات کرے گا، تو صفت کلام ثابت ہو گیا. تو جہمیہ کے رد کے لیے بہت سے احادیث بہت متعدد دور سے قریب سے بالواسطہ بلا واسطہ ذکر کیا. تو ان میں سے ایک یہ بات ہے نوضع الموازین القسط لیوم القیامہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اعمال کسی کام کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ ہم ترازو قائم کریں گے؟ ترازو تو اعمال کے لیے ہوگا نا. اعمال اگر کسی کام کا نہیں ہے تو ترازو ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ اس سے سمجھنا چاہیے ہم سب کو خاص ہو یا عام ہو بھائی ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ اپنے میزان میں اپنے ترازو میں تول لے گا. لہذا ہمارا اعمال کے اعتبار سے کتنا کیا حیثیت ہے غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اس ذکر کا یہ آیات کو اسی طرح یہ معتزلہ کا بھی باطل خیال یہ تھا
کیا یہ ترازو مرازو کچھ قائم نہیں ہوگا، اعمال کو وزن نہیں دیا جائے گا، اعمال آراز ہے، طرح طرح فضول بات ہے کہ آراز کو وزن نہیں دیا جاتا۔ آج کل گرمی سردی کو ناپا نہیں جا رہا، کتنی گرمی اس وقت چل رہی ہے کراچی میں، اخباروں میں روزانہ آ رہا ہے۔ تو یہ آراز نہیں، یہ مجسمات ہے، یہ مادیات تھوڑی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے باطل خیالات پھیلا کر لوگوں کو صحیح عقیدے سے، صراط مستقیم سے، اہل سنت کے عقائد سے گمراہ کر رہے تھے۔ اور علماء کی دستور ہے، ابھی جو بتایا ہم نے کہ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ قرآن کی آیات لائی اور احادیث لایا اور وہ ذکر کر دیا۔ اسی طرح جو حدیث آخر میں ذکر فرمایا یہ بھی میزان کے ذکر ہے، ثقیلتان فی المیزان، نیک عمل میزان میں اعمال رکھے جائیں گے اور بعض عمل بڑا وزنی ہوگا میزان میں۔ دیکھو اگر میزان نہ ہوتا تو اعمال کس کام کے، اعمال نہ ہوتا تو میزان کس کام کے؟ شروع سے آخر یہ کتاب کے، اس کتاب کے شروع سے لے کر آخر تک رد جہمیہ ذکر فرما دیا۔ تو اسی طرح معتزلہ کے خیال کو باطل کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ آیات قائم کی، اور آگے صراحتاً بھی فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَرُ، اور بلا شبہ اس میں شک نہیں، بنی آدم کے اعمال جو بھی ہے عمل، اچھا ہو برا ہو، کم ہو زیادہ ہو، جس کا بھی ہو، سب بنی آدم ہے، عالم ہو غیر عالم ہو، جو بھی ہو، تمام بنی آدم کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو وزن کیا جائے گا۔ اس میں سوچنا چاہیے، اگر ہمارے قول کو وزن کیا جائے، دین میں ہم کتنی فضول بات کرتے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے اپنے قول عمل کو فضولیات میں نہ ڈالے، اور یہ اپنے اعمال کو، اپنے آخرت کو فضول قول عمل سے خراب نہ کرے۔ یہ صحیح درست ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا، نور نبوت جب حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں گے اور آخر میں بتائی گئی 5 نصیحتوں پر جب آپ عمل کریں گے، اور یہ تمام فضولیات آپ سے خود بخود دور ہوتا جائے گا، آپ کے اعمال منور ہوتا چلا جائے گا، آپ کے اعمال میں وزن قائم ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا کہ انسان کے اچھے اخلاق، جو خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ ایک عمل ہے، یہ جتنا وزندار ہے قیامت میں وزندار ہوگا، اور کوئی عمل اتنا وزندار نہیں ہوگا۔ انسان کے اخلاق جب اچھے بن جاتے ہیں تو اس کے نماز میں وزن آتا ہے، روزہ میں وزن آتا ہے، صدقہ میں وزن آتا ہے، نیک کام میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنے اعمال کو درست کریں گے، اس سے تمام اعمال کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، وزن پیدا ہو جائے گا، اور فضولیات سے آپ کے اعمال اور اقوال بچ جائے گا۔ لہذا ہم جسے جتنے افراد ہیں اس وقت، سب کو بھی اس کی طرف تھوڑا سا توجہ دینا چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا اقوال کیسے ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں وبال کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اس سے رد ہو گیا معتزلہ کا کہ وزن نہیں ہوگا، اور رد ہو گیا جہمیہ کا کہ اعمال کیسے کام کا نہیں، انسان نیکبختی بدبختی پھر مدار ہے اعمال۔ اعمال تو انسان کے نیکبختی اور بدبختی، جہنمی اور جنت ان کے تو مدار ہے۔ صحیح عمل کیا انسان جنتی، اور اگر صحیح عمل نہیں کیا انسان بدبخت ہو جائے گا، جہنمی بنے گا۔ تو عمل کیسے کام کا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کو ذکر۔ لہذا یہ لفظ اعمال بنی آدم وقوم توزر، ان باطل فرقوں کے رد ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کو اور آپ کو یہ گویا وصیت، یہ نصیحت کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرو، اقوال کو ٹھیک کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آگے امام بخاری اپنے دستور کے مطابق ان آیات سے متعلق جو مفرد کلمات ہے اس کو تشریح کر دی اور تفسیر کی قرآن کریم کی۔
اور ان کی تفسیر کے بارے میں علماء نے بھی یہ فرمایا ہے، بہت سے ضعیف قول کو بھی تفسیر میں انہوں نے لے لیا، کیونکہ سند کو مدار بناتے ہیں یہ قوی ہونے نہ ہونے کا، اور ترجمہ کے متعلق زیادہ غور و فکر نہیں کرتے۔ سند کے اعتبار زیادہ صحیح ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہاں شروع میں ایک ضعیف بات کہہ دی مجاہد تابعی کے حوالہ سے، کہ مجاہد نے کہا القصاص کے معنی عدل انصاف ہے۔ قصاص کے معنی کہاں عدل انصاف ہے؟ تو انصاف کرنے کے ترازو کا نام ہوتا ہے قصاص۔ قصاص تو میزان کو کہا جاتا ہے۔ قصاص تو عربی نہیں، یہ تو عجمی لفظ ہے، میزان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں میزان ہے، غیر عربی کے اندر قصاص ہے، تو میزان بہرحال جیسے بھی ہو، سند کے اعتبار سے جو کہ ان کے نزدیک زیادہ صحیح ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا کہ قصاص جو ہے وہ کیا میزان ہے، میزان ظرف ہے، اور ظرف بول کر مضروب مراد ہے۔ یہ توجیہ کرو گے امام بخاری کے بات کو تو یہ توجیہ بھی چل جائے گی۔ یہ رومی لفظ کا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل وَأَمَّا الْقَاسِط وَهُوَ الجائر۔ لفظ قسط کے بارے میں فرمایا کہ یہ مصدر ہے قسط۔ جہاں بھی مصدر ہوتا ہے، آپ نے عربی گرامر میں پڑھا ہے کہ وہ اسم فاعل کے معنی میں ہوگا یا اسم مفعول کے معنی میں ہوگا۔ اگر اسم فاعل کے معنی میں ہے تو قاصد ہوگا ثلاثی سے، اس کا معنی ظالم جابر کے ہے، اور جب مزید فی سے لیا جائے گا باب افعال سے تو مقصد ہوگا اسم فاعل کا صیغہ، اس کے معنی انصاف کرنے والا، لہذا اس کا ترجمہ عادل سے کرنا 100% درست ہے۔ اسی وجہ سے قسط لفظ کے بارے میں علماء نے فرمایا یہ ازداد میں سے ہے، علماء نے فرمایا یہ مشترک لفظ ہے، علماء نے فرمایا یہ سلب مادہ کے لیے آتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا متعلقہ اساتذہ سے۔ اس کے بعد انہوں نے سند ذکر فرمایا احاب بن اشراف کا۔ ان کے 3 استاد ہیں اسی حدیث کو بیان کرنے والے، ایک کے حدیث کتاب الدعوہ میں لایا، دوسرے کے حدیث کو کتاب الایمان والنذور میں لایا، اور تیسرے کو یہاں اس باب میں لایا۔ اور یہ احمد بن اشقاب ہے یا اشقاب ہے، دونوں پڑھا جاتا ہے۔ ان کے جو استاد ہے احمد بن اشقاب اس روایت کو لایا۔ اس کی وجہ یہ فرمایا یہ ان کے آخری استاد ہے۔ 2780 میں جب مصر میں گیا امام بخاری نے تو احمد بن اشقاب محدث کی درس میں شریک ہو کر یہ حدیث انہوں نے حاصل کی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ آخری استاد ہے، اگر سے 3 استادوں سے ان کو یہ حدیث ملی ہے، مگر آخری استاد جو احمد بن اشقاب ہیں، جو کتاب بھی آخر ہیں تو استاد بھی آخر ہیں، اور حدیث بھی آخر کے وہ حدیث ہے جس پر ایک مسلمان کا خاتمہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ کے نام پر۔ اس مناسبت سے انہوں نے اس حدیث کو یہاں ذکر فرمایا۔ ان کو استاد ہے محمد بن فضائل، ان کو استاد ہے عمارہ بن قعقاع، ان کو استاد ہے ابو زرعہ، ان کے استاد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمہ محبوب تری ہیں اللہ کے نزدیک، حبیبتان ای محبوبتان، اللہ کے نزدیک محبوب، اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کا حضرت مولانا استاد الاساتذہ بانی عشر العلوم مولانا صاحبان محمود صاحب یہ فرمایا کرتے تھے جو بھی پڑھے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا۔ یہ کلمہ 2 کلمہ جو پڑھے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا۔ صرف کلمہ محبوب نہیں، کلمہ پڑھنے والا محبوب ہو جائے گا۔ اللہ کے پاکیزہ کلمہ تو ہے ہی محبوب، تو یہاں محبوب کہنے کا مقصد ہے کہ جو پڑھے گا وہ محبوب ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کا محبوب اگر کوئی بننا چاہتا ہے ہلکے پلکے مختصر سے عمل میں، تو یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنا زندگی کا کیا کہتے ہیں حرز جان بنا، اپنا تعویذ بنا لے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے دوسرے کلمہ نہیں ہے، دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں، تمام کلمہ کی طرف سے کفایہ کرنے والا، کافی وافی شفا دینے والا یہ کلمہ ہے۔ اور یہ کہا ہے آگے زبان میں بھی ہلکا ہے، ہر بدوی شہری تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ ہر کوئی عورت مرد ہر کوئی پڑھ سکے گا آسان سے۔ ثقیلتان فی المیزان، یہی ہے مقام استشہاد۔
کہ یہ حدیث سے یہ جملہ ذکر کر کے مرجیہ کو باطل قرار دینا چاہتے ہیں، معتزلہ کو فضول قرار دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا ثقیلۃ فی المیزان، میزان کا ذکر ہے، کیسے انکار کر سکتے ہو یہ بات؟ بہرحال آخر میں وہ دو کلمہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کافی وقت ہو گیا، آگے بھائی آپ کے کوئی پروگرام ہے چلا لو، ہمیں اسی میں چھٹی کر دو۔ تھوڑے سے قواعد میں بیان جلدی کرو۔